السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس میں اس کی مردانہ وجاہت نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ وجیحہ لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی مرد دیکھے تھے ان میں اتنا حسین کوئی بھی نہیں تھا۔ ہلکی ہلکی سی داڑھی اس کے چہرے پر بہت جچتی تھی۔ شاید یہ وجہ تھی کہ میں اس کی طرف متوجہ ہونے لگی تھی۔ میرے دل میں یہ خواہش جاگنے لگی تھی کہ کاش یہ میری زندگی میں کسی جائز رشتے سے شامل ہوا ہوتا تو میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی، کیونکہ جس لڑکی کو اس شخص کا ساتھ ملنا تھا وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوتی۔ میرا دل کرتا تھا بس اس کو دیکھتی جاؤں۔ میں پہلی نظر میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ شخص کون ہے، ایسی جگہ پر کیا کر رہا ہے، اور میرا کیا مستقبل ہوگا اور کیسا انجام ہوگا۔ آج بھی کل والی کہانی دہرائی گئی تھی۔ آج بھی اس نے ویسا ہی کیا تھا، اور پھر سے آنکھیں بھیج کر اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور پیسے پھینک کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ آج بھی میں حیرت زدہ سی وہاں سے نکل آ گئی تھی۔ اگلے 2 دن اماں کی طبیعت سخت خراب تھی۔ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکی، مگر میرا ذہن مسلسل اسی شخص میں الجھا ہوا تھا کہ آخر وہ کیسا انسان تھا جو کہ اتنی زیادہ رقم ادا کرنے کے باوجود بھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگا رہا تھا، اور میں بالکل ویسے ہی وہاں سے واپس لوٹ کر آ رہی تھی جیسے کہ میں وہاں پر جاتی تھی۔ اب میرے دل میں اس کی قدر بڑھنے لگی تھی۔ اب 2 دن سے میں جب اپنی مخصوص جگہ پر نہیں جا سکی تو میرے ذہن میں بار بار اسی کی شبیہ لہراتی رہی تھی، اور 2 دن کے بعد جب اماں کی طبیعت سنبھلی تو انہیں دوا دینے کے بعد میں گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ نکلنے سے پہلے اماں نے مجھے کہا کہ تم کہاں پہ جا رہی ہو، آج بھی تم گھر پہ رک جاؤ، کام سے تم چھٹی کر لو۔ تب میں نے اماں سے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ میرے باس بہت ہی زیادہ سخت ہیں اور وہ کام کے معاملے میں چھٹی کرنا پسند نہیں کرتے۔ اماں یہ سمجھتی تھی کہ میں کسی کمپنی میں نوکری کر رہی ہوں، مگر میں یہ کوئی بات نہیں جانتی تھی کہ میں دراصل کیا کام کر رہی تھی، اور اگر انہیں یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ شاید یہ سن کر ہی مر جاتی۔ میں گھر سے برقع پہن کر آئی تھی، اور سڑک پر آنے کے بعد میں نے برقع اتار کر اپنے بیگ میں رکھ دیا تھا۔ آج بھی میں ایسے ہی لباس میں ملبوس تھی جو کسی کے بھی ہوش اڑانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اب میرا شدت سے دل چاہنے لگا کہ آج بھی وہ میرے سامنے ہے، اور آج میں اسے زبردستی اپنے پاس روک لوں گی۔ تھوڑی دیر گزری، جب وہ گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ جیسے ہی میں گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس نے مجھے کہا کہ میں 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ سن کر مجھے انجانی سی خوشی کا احساس ہوا تھا کہ وہ بھی میرا انتظار کر رہا تھا، وہ بھی میرا راستہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے اس سے کہا میری اماں کی طبیعت کافی خراب تھی، اس وجہ سے میں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گھر میں رک گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، مگر میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، یعنی میری نہ آنے کو اس نے محسوس کیا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مجھے کمرے میں لے کر آیا تو پھر اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ آج جب وہ وہاں سے نکلنے لگا تو میں فوراً اسے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے آ کر میں اس سے کہنے لگی کہ تم روزانہ مجھے ٹپ ٹپا ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے ہو، میں تمہارے لیے تڑپتی رہتی ہوں، آج تم ایسے نہیں جا سکتے۔ اس نے مجھے حیران نظروں سے، حیران نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ خود پر مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ اس نے مجھے واپس وہیں پر بٹھا دیا، پھر کہنے لگا
کہ میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، مگر اب میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے گنوا نہیں سکتی تھی۔ اب تو میرے دل میں یہ خواہش شدت سے جاگ رہی تھی۔ میری زندگی میں پہلا مرد آیا تھا جس کے ساتھ گناہ کرنے کی خواہش میرے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے اپنے وجود پر چادر لپیٹی اور اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اب اس کا رخ ایک کمرے کی طرف تھا، میں بھی وہاں پر چل پڑی، اور جب میرے سامنے نظر پڑی تو میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی تھی، لیکن میں نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ جو کچھ وہ بول رہا تھا اور جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ کسی طرح سے بھی برداشت کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے کو تھی۔ جلدی سے میں نے اپنے قدم واپسی کی طرف موڑے تاکہ میری آہٹ پر وہ چونک نہ جائے، اور چپکے سے چھپا کے واپس اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے اماں کو منظوری دے دی کہ میں سائم سے شادی کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ سائم مجھے بچپن سے پسند کرتا تھا، لیکن وہ غریب تھا۔ اس کے سر پر اپنے اخراجات بہت تھے، اور میں چاہتی تھی کہ میں نوکری کروں اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری خود اٹھاؤں۔ وہ کب سے شادی کے لیے ضد کر رہا تھا، لیکن میں اس کو ٹالتی جا رہی تھی۔ لیکن جب سے میں نے اس خوبرو شخص کو دیکھا تھا تو میری نیت بدل گئی تھی۔ لیکن جب آج اس کی حقیقت مجھ پر کھلی تو مجھے اپنی اوقات یاد آئی، اور وہ محبت، وہ عشق جو پہلی نظر میں مجھ سے اس سے ہوا تھا، ایک دم دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ اصل میں جب کوئی شخص ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں، لیکن جب اس کی حقیقت ہم پر آشکار ہوتی ہے تب ہم اس بت کو توڑ دیتے ہیں اور اس کی کرچیاں دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح میں نے اپنی محبت کے بت کو توڑ دیا تھا اور اپنے منگیتر سے عزت کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ دراصل وہ شخص ایک جادوگر تھا جو اپنے شہر میں لڑکیوں کو جگڑتا تھا، ان کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتا تھا۔ سب اس کی شرافت پر مر مٹی تھی اور وہ ان کو ملک سے باہر سمگل کرتا تھا۔